والسلام الحمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. ساری کائنات کا مالک میرا اللہ ہے. جب تک ہم نہیں تھے اللہ تھا، جب ہم نہیں ہوں گے تو بھی رب ہوگا. اللہ اس سارے نظام کو جانتا ہے، سنبھالتا ہے، پہچانتا ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں سارا نظام ہے. وسع کرسی السماوات والارض. قبضہ ہے، طاقت ہے، قوت ہے، قدرت ہے. اسی کے ہی سارا نظام اسی کے پاس ہے. سچی بات ہے ہم سارے بے بس ہیں، مگر رب بے بس نہیں ہے. ہم کچھ نہیں جانتے، رب سب کچھ جانتا ہے. ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، رب کے پاس سب کچھ ہے. ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. میں بعض اوقات سوچتا ہوں ہم 3 دستوں کی مار نہیں ہیں. ایک دفعہ دست آیا، دوسری دفعہ آیا، اور جب تیسری دفعہ آیا ٹانگیں لڑکھڑا کے کہتے ہیں کہ پانی کی کمی ہو گئی. ہم تو 3 دستوں کی مار نہیں. ہماری تو اوقات ہی ہے. اتنے بے حیثیت اور اتنے بے قیمت ہیں کہ روح کے بغیر ہماری حیثیت ختم ہو جاتی ہے. فوراً اس کو جلاؤ، یا مسلمان ہے تو فوراً اس کو دباؤ. اگر رکھنا ہے تو مسالے لگاؤ. کیوں؟ روح زندگی ہے، روح کے بغیر موت ہے. ہر چیز کو موت ہے. اور ہمارا وجود اعمال کے بغیر اتنا بے قیمت ہے. ایک دفعہ کپڑا لے کے پہن لیں، اس کی قیمت گر جاتی، آدھی ہو جاتی. گاڑی ایک دفعہ 0 میٹر آدمی استعمال کر لے، اب اس کو 0 میٹر نہیں کہتے، سیکنڈ ہینڈ کہتے ہیں. فرسٹ ہینڈ سے سیکنڈ ہینڈ پہ چلی گئی. ایک دفعہ جوتا استعمال کر لیں، اس کے بعد اگلی دفعہ جوتا یہ نہیں کہہ سکتے نیا ہے. ہمارے تن سے جو چیز لگتی ہے وہ بے قیمت ہو جاتی ہے. ہمارا تن اتنا بے قیمت ہے، ہمارا جسم اتنا بے قیمت ہے. جو چیز ہمارے جسم کے ساتھ ٹچ ہوتی ہے، وہ لوہا ہو، وہ چمڑا ہو، وہ کپڑا ہو، وہ الومینیم ہو، وہ دھاتیں ہو، کوئی بھی چیز ہو، وہ سونا ہی کیوں نہ ہو، وہ سونے کی قیمت نہیں رہتی. کہ یہ پہنی ہوئی چوڑیاں ہیں، پہنا ہوا ہار ہے، پہنا ہوا لاکٹ ہے، اور پہنی ہوئی انگوٹھی ہے. نہیں ہے. ذات کے اعتبار سے ہماری کوئی قیمت نہیں. ہم بے قیمت ہیں ذات کے اعتبار سے. اگر ہمیں کوئی چیز قیمتی بناتی ہے تو وہ صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مدینے والے کی نسبت ہمیں قیمتی بناتی ہے. آقا کی نسبت ہمیں قیمتی بناتی ہے. اور مدینے والے کا تعلق ہمیں قیمتی بناتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری کوئی قیمت نہیں، ہمارا کوئی مقام نہیں، وقار نہیں، کچھ بھی نہیں. ساری عزت اللہ کے لیے. ان العزت للہ ہے. ساری عزت اللہ کے لیے، سارا وقار اللہ کے لیے، سارا مقام اللہ کے لیے. جتنی اللہ کی محبت کے گیت گائیں گے، جتنی اللہ کی محبت کے نغمے الاپیں گے، جتنی اللہ کی محبت کو بیان کریں گے اور مدینے والے کی نصرت کو بیان کریں گے، اتنا ہماری حیثیت بڑھتی جائے گی. اور جتنا اللہ اس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت سے دور ہٹتے جائیں گے، ہم خود نیچے گرتے جائیں گے. پھر ہمارے پاس ملک ہوگا، ہم بے قیمت ہوں گے، مال ہوگا، بے حیثیت ہوں گے، ہمارے پاس پوشاکیں ہوں گی، لیکن کوئی قیمت نہیں ہوگی، کچھ نہیں ہوگا.
میرے پاس بڑی بڑی مال دولت چیزوں والے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں کہ فلاں وظیفے کے بعد ہمیں سکون ملا، درس میں آنے سے سکون ملا، تسبیح خانے میں آ کے ہم بیٹھتے ہیں سکون ملتا، معلوم ہوا وہاں سکون نہیں تھا، سکون یہاں ہے، اور سکون نسبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہے، آقا مدینے والی کی نسبت میں سکون ہے، اور زندگی میں کہیں سکون نہیں ہے، زندگی میں اور کوئی ٹھکانہ، کوئی راحت کا نظام نہیں ہے، ہر سانس ہر پل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے۔ اس دن ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے فلاں بندے کو میں نے 40 سال دیکھا ہے، اس نے اپنے بڑے کے سامنے ایسے ہاتھ یوں رکھ کے ایسے کھڑے ہو کے اور ایسے سر جھکا کے کہا بڑی اس کی ہے، یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ اپنے بڑوں کے سامنے وہ ایسے کرتا ہے، بہت بڑی خوبی بیان کر رہا تھا۔ بندے کی خوبی ہے کہ رب کے سامنے اس کی اوقات کیا ہے اور رب کے سامنے اس کی حیثیت کیا ہے۔ غلام تو اور بہت سارے تھے، لیکن ایک چیز ایاز کو غلام سے آقا بنا گئی۔ آج دنیا محمود کے ساتھ ایاز کی نسبتوں کو جانتی ہے۔ محمود کی قبر کہاں؟ غزنی میں ہے، اب بھی ایاز کی قبر یہاں لاہور میں موجود ہے۔ میں پچھلے ہفتے بھی ایسے راہ گزرتے اور میں جا رہا تھا تو میں نے جا کے فاتحہ پڑھی اس کی قبر پہ۔ اس کے ساتھ نسبت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایاز کو، محمود کو، بادشاہ کو ایک شکایت ملی، اور وہ شکایت یہ ملی کہ ایاز جو ہے، ایاز وہ شاہی لباس پہنتا ہے، لیکن جب شاہی لباس اتارنے جاتا ہے تو اس کی ایک بند کوٹڑی ہے، اس میں چلا جاتا ہے اور وہاں کسی کو نہیں آنے دیتا اور کسی کو چلا نہیں دیتا، بس، اور کچھ لمحوں کے بعد پھر واپس آ جاتا ہے اپنا عام لباس پہن کے، شاہی لباس اتار کے۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ شاہی خزانوں سے کچھ چرا کر لاتا ہے یا کچھ چوری کر کے لاتا ہے، کوئی راز ہے اس کے پاس شاہی جو دوسرے بادشاہوں کو دے گا اور بغاوت کروائے گا اور حکومت کا تخت الٹ جائے گا۔ اس طرح کی باتیں بنا کے بادشاہ محمود کے سامنے پیش کی۔ محمود کو تشویش ہوئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مارے آستین ہو، اپنی بغل کے اندر کا سانپ ہو اور یہ مجھے ڈس نہ لے، میں تو اس پہ عنایات کی بے بہا بارش کر رہا، تو چلے اس کی نگرانی کرو۔ تو اس کی خفیہ نگرانی کی گئی کہ اس کمرے میں جا کے کرتا کیا ہے۔ تو نگرانی کے بعد پتہ چلا کہ وہ یوں کرتا ہے کہ شاہی لباس اپنا اتارتا ہے اور وہ جو پرانا غلاموں والا لباس ہے وہ پہن کے اپنے آپ کو کہتا ہے ایاز خیال کرنا تو یہی ہے، یہ محمود کی مہربانی ہے۔ بھلا ہوئے انہاں اچیاں دا جنہاں نیویاں نال نبھائی ہو، خس خس جتنا قدر نہیں میرا تے مرشد نو وڈیائیاں، تے میں گلیاں دا روڑا کوڑا محل چڑھائیاں سائیاں، تے رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، تے درد بدانو یاد خدا دی ستیاں آن جگاوے۔ ایاز خیال کرنا تیری اوقات یہی ہے، تو یہی تھا، یہ پرانا سا مزدوروں والا لباس اور یہ تو اور شاہی لباس، یہ خیال کرنا یہ محمود کی مہربانی ہے۔ بس واقعی تو بہت ہے، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ محمود کے دل میں ایاز کی جو عظمت اور عزت بڑھی تھی وہ اس واقعے کے بعد بڑھی تھی، کیونکہ بڑی محفل میں خوشامد اور تعریف کرنے والے بادشاہ کے بہت ہوتے ہیں، ان میں ایاز بھی ہوگا، لیکن تنہائیوں میں جب کوئی نہیں دیکھ رہا اور پھر یہ کہتا ہے اپنے من کو، محمود ایاز خیال کرنا یہ محمود کی مہربانی ہے جس نے تمہیں اس مقام تک پہنچا دیا، اپنی اوقات میں رہنا، اپنی حیثیت کو نہ بھولنا۔ بس یہ ایک پہلا واقعہ تھا جس نے ایک سادہ سے عام سے غلام کو، عنایات تو دوسرے غلاموں میں تھی، اس میں بھی تھی، لیکن وہ غلام یہ اس مقام تک نہیں پہنچا تھا جس مقام میں آج ہم ایاز کو یاد کرتے ہیں، 1000 سال قریب ہو گئے ایاز کو یاد کرتے ہیں۔ اس مقام کی بنیاد یہ واقعہ بنی تھی۔
تو ہے کیا؟ تیری اوقات کیا ہے؟ یہ جو کچھ آج تو ہے یہ اس کریم کا کرم ہے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، مولا مجھے اپنی آنکھوں میں ذلیل کر دے. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، مولا مجھے اپنی آنکھوں میں ذلیل کر دے. وفی اعین الناس کبیرا، مولا لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ کرنا. آقا مدینے والے کی مسنون دعا پڑھ رہا ہوں میں، یہ حدیث سے ثابت دعا پڑھ رہا ہوں. اللہم اجعل فی عینی صغیرا، مولا مجھے اپنی نظروں میں ذلیل کر دینا. وفی اعین الناس کبیرا، لوگوں کی نظروں میں ذلیل نہ کرنا. لوگوں کی نظروں میں میری عزت میرا بھرم قائم رکھ دینا، تیری مہربانی ہے. جب بندہ ہر سانس ہر پل اپنے آپ کو بے حیثیت سمجھتا ہے، اور اگر کوئی اس کو حیثیت دے تو مولا یہ تو نے میرے عیب چھپا کے لوگوں کے دلوں میں میری قدر ڈال دی ہے. اگر تو میرے عیب ظاہر کر دے تو مجھ پہ تو کوئی تھوکے ہی نہ. اگر تھوڑی سی تسبیح کا کوئی کمال مل گیا تو جھک جائے. کوئی وظیفے کی کوئی طاقت توفیق مل گئی پگھل جائے. اور اگر کوئی تھوڑا سا روزہ رکھنے کا کوئی 2-4 قدم اٹھے تو سمٹ جائے. اور اگر صدقہ دینے میں سخاوت کی طرف اس کا ہاتھ پھیل جائے تو ڈر جائے. ہاں دیکھیں، اس محبت کی راہوں میں چلتے ہوئے 2 کام ضرور کرنے ہیں، اور 2 چیزوں کو دائیں بائیں سمیٹ کے چلنا ہے. میں نے بھی، آپ نے بھی، میں بھی محتاج ہوں. یہ جتنی بڑی مسئلے پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی طرف انگلی اتنی اٹھتی ہیں، اور بعض اوقات اس کی خطا بھی نہیں ہوتی. خامخواہ کے لیے شک، فتنہ اور بدگمانیاں پھیل جاتی ہیں. 2 کام سدا یاد رکھیے گا. نہ ہم نے ان روحانیت کی اور معرفت کی راہوں کے چلتے ہوئے نہ گھبرانا ہے نہ اترانا ہے. گھبرانا نہیں. ہر وقت پکارے گا تجھے پیار سے 100 بار، اور دامن میں الجھ کر تجھے روکیں گے بہت خار. دامن کو بچاتا ہوا خاروں سے گزر جا، منزل تیری آگے ہے بہاروں سے گزر جا. گھبرانا نہیں اور اترانا نہیں کہ میں کچھ ہوں، اتنے لوگ مجمع ہے، اتنی دنیا میرا درس سنتی ہے، اور اتنا میرا رسالہ میری تحریریں چلتی ہیں، میں تو کچھ ہوں. جو اپنی نظر میں ذلیل ہو گیا، جو اپنی نظر میں حقیر ہو گیا، اور جو اپنی نظر میں بے حیثیت ہو گیا، اللہ فرشتوں کو کہیں گے فرشتوں جاؤ ذرا اس سے مسافہ کر کے ہاتھ ملا کے آؤ. ہاں مولا تیرا بندہ، ہم نے تو اس کے راز و نیاز سارے جانے، ہم نے تو لکھے تھے سارے اس کے حساب کتاب، ہمارے پاس تو خفیہ کیمرے تھے، سارا سیکرٹ راز تھا اس کا. پھر اللہ کہتا ہے نا، کون ہو؟ یا اللہ تیری مخلوق ہے. تو میری مخلوق ہو تو جاؤ اور جا کے اس سے ہاتھ ملا کے آؤ، اس سے مسافہ کر کے آؤ. اگلی بات بتاؤں، فرشتوں جاؤ، یا اللہ حاضر کہاں جائیں؟ اس کے پاؤں کے ساتھ جا کے اپنے پر مل کے آؤ. اوہو، میں جو اللہ کی محبت، اللہ کا دین، مدینے والے کی محبت، مدینے والے کا دین، مدینے والے کی معرفت سیکھنے جاتا ہے، فرشتے اس کے پاؤں کے تلووں پہ، پاؤں کے نیچے پر ملتے ہیں برکت کے لیے. اپنے آپ کو جتنا چھوٹا بناتے ہوئے، بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. 2-4 بندے سلام کر لیں، بندے کی طبیعت پریشان ہو جاتی ہے. کاٹن کا سوٹ پہن لے، کف لگا ہوا، پالش کی ہوئی بہترین جوتی ہو، اعلیٰ قسم کا لباس ہو، بندے کی اپنے آپ کو چال سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے. بہت لوگ ہاتھ ملانے والے ہوں، حضرت
مرشد اور چودھری صاحب، میاں صاحب اور خان صاحب کہنے والے ہوں، بڑے بڑے طبیعتیں ہل جاتی ہیں. اور یہ اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے، توفیق اللہ کی، اس کے بغیر گزارا نہیں. یہی اپنے آپ کو اللہ کی توفیق سے سنبھالتے ہوئے کہ مولا وہ تیری عطا ہے، تیری مہربانی ہے، تیری شفقت ہے، تیرا کرم ہے، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. ایک پل میں نیچے سے تخت کھینچے میں کنویں میں چلا جاؤں گا، اور وہ تنہائیوں کا کنواں ہوگا یا آزمائشوں کا کنواں ہوگا یا مولا پھر بدنامیوں کا کنواں ہوگا، ذلتوں کا. تو نے تو آزمائش نبیوں پہ دلائیں، مولا میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، بس تیرا مجھے فضل چاہیے، عدل نہیں چاہیے. جو کچھ کرنے والے ہوتے ہیں یہ ان کے لہجے ہوتے ہیں، یہ ان کا مزاج ہوتا ہے، یہ ان کی طبیعتیں ہوتی ہیں. اور اگر کچھ خطا ہو بھی جائے چال میں، بول میں، انداز میں، سوچ میں کچھ اترانا آ جائے، کچھ اکڑنا آ جائے، کسی شکل میں آ بھی جائے، تو فوراً اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور گرا دیتا ہے کہ مولا بس خطا ہوئی ہے، آئندہ نہیں کروں گا، معاف کر دے. اور جب تک رب کے ساتھ معاملہ برابر نہیں کر لیتا اور معاملہ ٹھیک نہیں کر لیتا، اس وقت تک چین نہیں آتا، طبیعت کے اندر سکون نہیں آتا، طبیعت میں چین نہیں آتا. اپنے مزاج کو، اپنی طبیعت کو یہ رنگ دیں، یہ رنگ دیں. آج میرے پاس بہن بھائی آئے کہ میری میاں، بہن کہنے لگی میری میاں کا یہ مسئلہ ہے، یہ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، زبان یہ استعمال کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بہت زیادہ مسائل 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 مسائل. میں نے اپنا پیڈ اٹھایا، کاغذ اٹھایا، میں نے کہا امی سے جا کے ایک سوال کرنا کہ امی جب غلطیاں آپ کی بیٹیاں کرتی ہیں تو اس وقت آپ کا لہجہ، آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ جب وہی غلطی آپ کی بہویں کرتی ہیں اس وقت آپ کا لہجہ اور آپ کا انداز کیا ہوتا ہے؟ ایک سوال. دوسرا سوال، اپنی بیٹیوں کو کھلانے پلانے میں کتنا خوش ہوتی ہیں اور بہو کو کھاتا پیتا دیکھ کے کتنا خوش ہوتی ہیں؟ تیسرا سوال. تیسرا سوال یہ ہے کہ آپ کا لہجہ بیٹیوں کے اوپر کیا ہوتا ہے، بیٹیوں کے ساتھ، اور بہو کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بیٹی کو میں نے لکھ کے دے دیا، چپ ہو گئی. بیٹا بولا، میں نے کہا ہاں تو بتا. کہنے لگا اپنی بیٹیوں کے ساتھ اور ہوتا ہے، بہو کے ساتھ اور ہوتا ہے، ان کا رویہ ان کے ساتھ بہت زیادہ روٹ ہوتا ہے، تلخ ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ اور ہوتا ہے. میں نے کہا معلوم ہوا کہ وہ اس کی بیٹی ہے یا کسی اور کی بیٹی ہے. یاد رکھ، تیری بیٹی اگر سکھی نہیں ہے تو پہلے دیکھ شاید میری خطا تو نہیں کہیں، شاید میری خطا تو نہیں. ایک اللہ سے دعا مانگا کریں، یا اللہ ہمیں کسی بھی مقافات سے بچا، یا اللہ ایسی کسی بھی زندگی کے نظام سے بچا، میری ذات سے کوئی خطا ہوئی ہو یا میرے بڑوں سے کوئی خطا ہوئی ہو، اس خطا کا خمیازہ میں بھگتوں، کرے کون اور بھرے کون. یا اللہ تو بس مجھے بچا دے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ چیز میری بیٹی کے سامنے آ جائے، میری بہو کے سامنے آ جائے، میری بیٹی کی بیٹی کے سامنے آ جائے. کہنے لگا دیوار آپ نے سیدھی کی تھی خضر علیہ السلام سے، کیا تھا؟ کہنے لگا ان کا باپ نیک تھا، اور کتابوں میں لکھا ہے کہ 7 نسلوں پہلے والوں کا باپ نیک تھا، یعنی 7 لڑیاں پہلے، 7 پشتیں پہلے وہ جو باپ تھا وہ نیک تھا. اس کی نیکی کا صلہ یہ ہے کہ اس کی دنیا بن رہی ہے. دیوار گر جاتی تو خزانہ نکل آتا، خزانہ نکل آتا تو لوگ لوٹ لیتے اور ان کی دنیا ختم ہو جاتی. بچے چھوٹے ہیں، بڑے ہوں گے، ان کا خزانہ ان کا انتظار کر رہا. لیکن کس لیے؟ ان کا 7 نسلوں کا پہلا جو باپ تھا وہ کون تھا؟ نیک تھا. نیکی کا صلہ نسلوں تک ملتا ہے، جس کو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں. یہ درباروں کے گدی نشین بڑے بڑے پیروں کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، ذاتی جہاز اور لینڈ لارڈ ہیں. ان میں سے کسی ایک نے بھی مزدوری کی ہے؟ کسی کو دیکھا مزدوری کرتے ہوئے؟ ان کے بڑے نیک تھے، صالح تھے، اللہ والے تھے،
معاشرے میں امن دینے والے تھے، آپس میں پیار کی فضا پیدا کرنے والے تھے. ہندوؤں کے ساتھ بھی انہوں نے اچھا سلوک کیا. تو اس دور میں ہندو بھی تھے، سکھ بھی تھے، عیسائی بھی تھے. انہوں نے زندگی کا چلن ایسا چلا تھا. رب ان کا نظام لکھتا رہا، لکھتا رہا، لکھتا رہا، لکھتا رہا. ان کے دن، ان کے رات، ان کی صبح، ان کے شام، ان کے ہر پل، ان کے ہر سانس. کرتے کرتے اللہ پاک نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ہماری زندگی کا فیصلہ اور ہے. ان کی نسلوں کے لیے ہم نے مال و دولت بے بہا کر دیں گے. پھر وہ ان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ خیر میں لگائیں یا شر میں لگائیں. ہم نے اپنا وعدہ پورا کر کے دکھانا ہے. مانگتے رہے اللہ سے، مولا کسی مقافات سے بچا. میں نے ایک دفعہ، آپ کو یاد ہوگا، ایک دفعہ عرض کیا، کبھی کبھی پرانے سبق میں دہراتا ہوں یاد دہانی کے لیے. کام کی چیز کو بار بار اتنا دہرائیں کہ جیو میں اتر جائے، من میں اتر جائے، دل میں اتر جائے، طبیعت میں اتر جائے. میں نے آپ کی خدمت میں ایک بات عرض کی تھی، اور وہ یہ عرض کی تھی آپ کی خدمت میں کہ جیسے سیلاب کے متاثرین ہوتے ہیں، زلزلے کے متاثرین ہوتے ہیں، اس طرح ہمارے متاثرین بھی ہوتے ہیں جن کو ہم نے جانے یا انجانے، دانستہ یا نادانستہ، ہم نے تکلیف پہنچائی. میں نے پہنچائی. کسی کا حق کھایا، کسی کا مال کھایا، کسی کی غیبت کی، کسی کو بری نظر سے دیکھا، اور کسی کو کوئی نقصان پہنچایا، کسی کو تکلیف پہنچائی اپنے اخلاق سے یا عمل سے، کسی بھی شکل میں. یہ متاثرین ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں، ایک وہ ہے جس نے گریبان پکڑ کے تھپڑ کے بدلے تھپڑ مار دیا، ایک وہ ہے جس نے گالی کی جگہ گالی دے دی، ایک وہ ہے جن کو پتہ ہی نہیں ہم نے ان کا برا چاہا تھا، ایک وہ ہے جو بدلہ نہیں لے سکتے ہیں، ایک وہ ہے جو ہم تک نہیں پہنچ سکتے. یہ متاثرین ہیں. اگر ہم نے ان متاثرین کا ابھی خیال نہ کیا تو ایک حدیث آقا مدینے والی کی سن لیں. مفہوم عرض کر رہا ہوں. آقا نے صحابہ کرام غلام سارے بیٹھے تھے، کچہری لگی ہوئی ہے صحابہ کی، اہل بیت کی اور اللہ کے ولیوں کی. آقا نے پوچھا کہ دنیا کا سب سے مفلس آدمی کون ہے؟ فقیر، مفلس، بالکل جو ختم ہو چکا ہو. آقا نے پھر خود فرمایا قیامت کے دن دنیا کا سب سے مفلس شخص وہ ہوگا جو نیکیوں کا بہت بڑا پہاڑ لے کے آئے گا، لیکن حق والے آ جائیں گے، کسی کا حق مارا، کسی کا مال کھایا، کسی کی بےعزتی کی، کسی کی ابرو ریزی کی، کسی کی غیبت کی، کسی کے ساتھ کیا کیا. کہے گا مولا ہمیں حق چاہیے. اور اللہ پاک اس دن حق کی جگہ پہ ان کو کیا دے گا؟ اللہ پاک ان کو حق کی جگہ کے اوپر ان کی نیکیاں لوٹائے گا، اور وہ نیکیاں ان کو دیتے جائیں گے، دیتے جائیں گے. اس کی نیکیاں جو پہاڑ کے برابر. وہ نیکیاں کیا ہوگی؟ گرمیوں کے روزے. وہ نیکیاں کیا ہوگی؟ پیاس کی شدت. وہ نیکیاں کیا ہوگی؟ اندر کی حدت. ہائے پانی ٹھنڈا ہو، میں پانی پیوں. اتنا سخت جون جولائی گرمی کی، ساون بادو کے ہار کے روزے. وہ نیکیاں کیا ہوگی؟ اپنے آپ کو نہیں کھایا، پیٹ بھوکا تھا، دوسرے کو کھلا دیا. وہ نیکیاں کیا ہوگی؟ اپنی جیب سے کاٹ کاٹ کے غریبوں کو دے دیا. وہ نیکیاں کیا ہوگی؟ نماز کا وقت آیا نہیں چھوڑا، روزے کا وقت آیا نہیں چھوڑا، عبادت کا وقت آیا نہیں چھوڑا. وہ نیکیاں کیا ہوگی؟ سخت سردی میں وضو کیا فجر کی نماز کا، اور ٹھنڈک میں پانی یخ بستا تھا. وہ نیکیاں کیا ہوگی؟ سخت گرمی میں مسجد میں گیا، دھوپ اور جلن میں. یہ نیکیاں ہوں گی جو نفلی نیکیاں بھی اور فرض نیکیوں میں پہاڑ ہوگا. اس کے پاس حق والے آئیں گے، مولا میں حق چاہیے. اللہ پاک فرمائیں گے ان کو نیکیاں کو حق دو. اس کا پہاڑ تھوڑا ہوتا جائے گا، تھوڑا ہوتا جائے گا، تھوڑا ہوتا جائے گا، تھوڑا ہوتے ہوتے کچھ بھی نہیں بچے گا. اور حق وقت کھڑے ہوں گے. اللہ پاک فرمائیں گے ان حق والوں کا سارے گناہ اس کے بدلے میں اس کے سر پہ رکھو. اور پھر ایک اور پہاڑ بنے گا، پہلے نیکیوں کا تھا اب گناہوں کا بن جائے گا. ان کے سارے گناہ اس کو دے کے فرمایا یہ مفلس کھڑا، تو تارو سے کھڑا، سد برے سے کھڑا، دیکھو دیسی نہ ملتی کوئی، تجھے کوئی جواب ہی نہ دے گا. اور یہ دنیا کا مفلس انسان ہوگا. یہ متاثرین ہیں جو قیامت کے دن آ کے نیکیاں لیں گے. ابھی سے ان کو نیکیاں دینی شروع کر دیں. نیکیاں تو ویسے ہی لیں گے، ابھی سے نیکیاں دینی شروع کر دیں. ایک بندے کا اولاد نہیں تھی، میرے پاس آیا،
میں نے کہا ایسا کرو، جتنی بھی نفل عبادت کرو، نفل عبادت جتنی بھی کرو، ساری کی ساری نیت پر اللہ جو متاثرین ہیں، اور میری اولاد نہیں ہو رہی کسی کی بد دعا، کسی کی کیا، جو متاثرین ہیں، جو متاثرین. جو متاثرین ہے مولا، جو متاثرین، یا اللہ ان متاثرین کو میں دیتا ہوں، ان متاثرین کو اپنی ساری نسلی عبادت، یہ مولا میں صدقہ کر رہا انہی کو دیتا ہوں. مولا میں یہ کسی غریب کی، مستحق کی، بے زبان کی امداد کر رہا انہی کو دیتا ہوں. مولا یہ دو نفل پڑھ رہا انہی کو دیتا ہوں. آج میں نے اتنا کلمہ پڑھا تھا انہی کو دیتا ہوں. اچھا ایک اور بات بھی بتاؤں، آپ کا بھی کہیں خزانے میں ختم نہیں ہوگا، وہ کریم ہے. آپ ایک کلمہ پڑھیں اور ساری کائنات کے انسانوں کو دے دیں، یاد رکھیے گا آپ کا ثواب پورا کا پورا آپ کے خزانے میں موجود رہے گا. لیکن اس کا فائدہ یہ ہوگا، وہ جو متاثرین کو آپ دے رہے نا، متاثرین کو آپ دے رہے، قیامت کے دن ان کے پاس سوال کے لیے کچھ نہیں ہوگا کہ وہ دنیا میں آپ نے ان کا گھر پورا کر دیا، ان کو حصے دے دیے. میں نے اس کو کہا یہ عمل کرنا، وہ کرنا شروع کر دیا. تھوڑا سا پہلے کی اطلاع ملی کہ اللہ نے اس کو 3 بیٹے دیے ہیں، وقتاً 3 بیٹے دیے ہیں. استغفار سے بیٹے ملتے ہیں، اس کی وجہ یہی کہ میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچا تھا، میری ذات سے کسی کی آبرو ریزی ہوئی تھی، میری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچی تھی، میری ذات سے کسی کا گھاٹا پہنچا تھا، میری ذات سے کسی کا میں نے حق کھایا تھا. ایک تو میں اس کا حق کی جگہ حق دوں، کیونکہ حقوق العباد میں پہلے حق دیں پھر استغفار کریں. صرف استغفار سے کچھ نہیں ہوگا، پہلے دیں. مجھے میرے ٹوٹے پھوٹے درس ہیں، مجھے بعض اوقات آنسو آ جاتے ہیں. کتنے لوگ آتے ہیں مجھے کہتے ہیں کہ بہنوں کا حق ہمارا والد نہیں دے گیا تھا، ہم ملے بہن بھائی، پر کتنے بہن بھائی ایسے کہہ رہے تو بڑا مولوی آ گیا، مفتی آ گیا، ابا جی کو چاہیے تھا وہ دیتے، ابا جی نے نہیں دیا ہم کیوں دیں. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ میں نے اپنی جائیداد میں سے بہنوں کو دیا، تو بہنوں میرا حصہ تمہارے پاس یہ بنتا ہے، میں نے گنوا کے باقاعدہ شمار کر کے دیا. کتنے لوگ ایسے ہیں میرے پاس آتے ہیں جنہوں نے بہنوں کا حق دیا پراپرٹی میں اپنا، لگے آپ کے درس میں سنا تھا. کتنے لوگ ایسے ہیں مجھے ملے جنہوں نے پوری زکات دینا شروع کی، اس سے پہلے پوری زکات نہیں دیتے تھے. کتنے لوگ ایسے ملے مجھے جنہوں نے عشر دینا شروع کیا. ہمارے پاکستان میں اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، اتنے بڑے بڑے مالدار ہیں، اگر وہ پوری زکات دیں، اور اتنے بڑے بڑے جاگیردار ہیں، اگر وہ پورا عشر دیں، آپ کے پاکستان میں ایک فقیر نہ رہے، ایک غریب نہ رہے. میں ان پروفیشنل لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو سڑکوں اور چوراہوں پہ ہوتے ہیں، نہ یہ غریب ہوتے ہیں نہ یہ فقیر ہوتے ہیں. ان لوگوں کی جو بے زبان ہیں، ان بیٹیوں کی جن شادی کا انتظار ہے، اسباب میں وسائل نہیں ہیں، ان لوگوں کی جن کے پاس کچھ نہیں بچوں کے علاج کے لیے اور بچوں کی تعلیم کے لیے. کوئی غریب نہ رہے ہمارے معاشرے میں. پھر ہم الزام یہ نہ دیں کہ وقت کے بادشاہ نے مہنگائی کر دی ہے. الزام اپنی ذات کو دیں کہ میں نے اپنے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے بندوں کے لیے حصہ نہیں نکالا، حصہ نہیں نکالا. ہر سانس اپنی ذات کو دیکھتے رہیں، ہر لمحہ اپنی ذات کو دیکھتے رہیں، ہر لمحہ اپنی ذات کو دیکھتے رہیں. اللہ کے ساتھ میرا معاملہ کیا ہے؟ میری آنکھوں میں اللہ سے حیا ہے، اللہ سے شرم ہے، وہ جو مجھے دیکھ رہا اور میں اسے نہیں دیکھتا. عشق کہتے اسے ہیں کہ میں اسے نہیں دیکھتا. اگر میں اسے دیکھ لیتا پھر عشق ہوتا، لیکن پھر محبت ہوتی، عشق نہ ہوتا. اگر میں اسے دیکھ لیتا، وہ مجھے دیکھ رہا میں اس کو دیکھ رہا،
میں اس کے چہرے کو فوراً دیکھ کے اپنی کیفیت بدل رہا ہوں کہ لگتا ہے کہ آج چہرے پہ ناراضگی کی علامت ہے. پھر میں بھی اپنے آپ کو راضی کر لیتا. آج وہ خوش ہے میں بھی خوش ہوں. وہ ناراض ہے تو میں ٹھیک ہو جاؤں کیونکہ پاور ہے, طاقت ہے اللہ کے پاس. مجھے ایک پل میں پتہ چل جاتا. کہنے لگا کیا ہوا؟ آج بڑی پریشانی ہوئی. میں گیا ایسے اللہ نے مجھے دیکھا. میں نے دیکھا کہ اللہ پاک جو ہے وہ ناراض ہے. اللہ کے چہرے پہ غصے کی علامت, ماتھے پہ بل پڑے ہوئے. میں پریشان ہو گیا. میں نے ایک پل میں اپنی کیفیت بدلی اور جا کے پاؤں پڑ گیا اور سرکار معافی دے دیں, شہنشاہ بس معافی ہو گئی, کوئی خطا ہو گئی. ایسے راضی کر کے, ترلے کر کے, لے دے کر کے اللہ کو راضی کرایا. لے دے کر کے نا اللہ کو راضی کرایا. اور مائی کہنے لگی بیٹے کو, انہوں نے کہا امی غلام نبی جو ہے وہ تسبیح خانے جا رہا وہاں. انہوں نے کہا وہاں کیا کرے گا؟ کہنے لگا وہاں خدمت ہوگی, تسبیح ہوگی, ذکر ہوگا, یہ ہوگا, وہ ہوگا. انہوں نے کہا بیٹا تو لے دے کر کے نا نام کٹوا لے. انہیں کہا پیر صاحب ہے. انہیں کہا کوئی بات نہیں, 4 پیسے زیادہ دے دیں گے, پیروں کو زیادہ پیسے دینے پڑتے ہیں. کوئی بات نہیں, 4 پیسے زیادہ دے دیں گے, لے دے کر کے بیٹا نام کٹوا. انہیں کہا پیر صاحب ہیں. انہیں کوئی بات نہیں, پیر صاحب کو 4 پیسے, کیونکہ پیروں کا نام آتے ہی ذرا ریٹ بڑھ جاتا ہے. ایک پیسے زیادہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں. ہماری حیثیت اللہ کے سامنے کچھ نہیں ہے. جب یہ دل میں آ جائے گا پھر اللہ کو تھوڑا سا بھی دیں گے نا, اللہ کہے گا قبول کر لو, قبول کر لو, کوئی بات نہیں ہے. تو میرا اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے آیا ہے. وہ ایک ڈی ایس پی تھے, ڈی ایس پی فوت ہو گئے. مجھے کہنے لگے میں جس تھانے میں نیا جاتا تھا اخبار میں سوراخ کر کے ایسے اخبار پڑھنے بیٹھ جاتا تھا. کہنے میں ایسے کیوں ہوتا تھا اس وقت؟ تو مقامی صحافی فوراً آتے تھے, مقامی صحافی بھی, اور جن کا تھانے سے تعلق ہوتا تھا 24 آور وہ آنا جانا. کہنے لگے میں آتے ہی نا ان کی چال کو پڑھتا تھا اخبار کا سوراخ کر کے. ایک میں نے ان کا سنا, ایک ہمارے استاد تھے ان کا نام تھا سر رحیم, وہ ہمیں پڑھانے بیٹھ کے نا پھر اخبار آگے کر کے بیٹھ, اس میں سوراخ ہوتا تھا. اس میں سوراخ ہوتا تھا اور وہ بڑا کڑھا ہوا خصا پہنتے تھے, بڑا زبردست قسم کا, اور وہیں سے خصا اتارتے تھے ایسے نشانے میں ٹھو کر کے سر پہ لگتا تھا, وہی سے بندہ کرتا تھا. اور ان کا ایک لاسٹ تک تیرے کفر کو رگڑا لگے, تیرے کفر کو رگڑا لگے. یہ ان کی گالی ہوتی تھی, گالیاں نہیں دیتے تھے, ان ایک آدمی تھے. تیرے کفر کو رگڑا لگے, کھڑا ہو جا. کیا کر رہا تھا تجھے کیا پتا؟ میں دیکھ رہا تھا تجھے. اب پتا چلا کہ سر کیسے دیکھ رہے, اخبار میں شیشہ تو نہیں ہے, پتا چلا اخبار میں سوراخ ہوتا تھا. وہ کہتے تھے میں تھانے میں جاتا نا اخبار میں سوراخ کر کے ایسے کر کے بیٹھ جاتا, اور میں آتے جاتے بندے کو دیکھتا, کئی دن دیکھ رہا تھا بندہ کس چال کے ساتھ آ رہا, تو میں چال پڑھتا تھا صرف. وہ کہتے ہیں فقیری اور بھیک مانگنا کبھی چال سے, کبھی حال سے, کبھی ڈھال سے, کبھی کال سے. کبھی چال سے بندہ بھکاری بن جاتا ہے, کبھی حال سے ایسا حال بنا لیتا ہے, کبھی کال سے ایسے بول بنا لیتا ہے, کبھی ڈھال سے ایسی ڈھال بنا لیتا ہے کہ اگلا کہے مستحق ہے. یہاں تک فرمایا باہر نکلو تنگ دست ہو. سنے میں ایک استغنا کی کیفیت بتا رہا ہوں, سدا یاد رکھیے گا. اچھے سے اچھا کپڑا پہن کے باہر نکلو, کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس کا حال ایسے ہے کہ اس کی ضرورت پوری کرو, اس کو مستحق سمجھو یا یہ مستحق ہے. اور اگر اچھا کپڑا کوئی ہے اس نیت سے پہن کے باہر نہ نکلو کہ فخر کی نیت سے, بلکہ اس نیت سے کہ کوئی میری حالت کو دیکھ کے مجھے سوالی نہ سمجھے. اہل بیت کی زندگی میں جب مال ہوتا تھا سارا اللہ کی راہوں میں, اور جب کچھ نہیں ہوتا تھا اور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے ہوتے تھے, اس وقت بھی ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی
کہ گھر میں میسر اچھا لباس ہے پہن کے باہر نکلتے تھے، دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ اس کے پاس کچھ نہیں، کہیں یہ حالت سوال کی حالت نہ بن جائے، یہ حالت سوال کی حالت نہ بن جائے۔ تو کیا بات عرض کر رہا تھا؟ کہتے سراغ کر کے میں دیکھتا تھا، پھر کہتے ہیں ان کی چال سے میں پتہ چلا لیتا تھا کہ یہ بندہ کس انداز کا ہے، یہ بندہ کس انداز کا ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق میں ڈیل کرتا تھا اور میرا نشانہ پورا جاتا تھا، پکا جاتا تھا۔ میرا اللہ پاک نہ اوپر اخبار سے سراغ کر کے دیکھ رہا، اور اللہ اخبار کے سراغ کا محتاج نہیں ہے۔ ایس ایچ او محتاج، حکیم طارق محتاج، میرا اللہ محتاج نہیں ہے کہ اخباروں میں سراغ کرے۔ میرا اللہ دیکھ رہا اس کی چال کیسے ہے، اس کا انداز کیسے ہے، اس کی سوچیں کیسی ہیں۔ میں مکہ مکرمہ میں تھا تو ایک اللہ والے کے پاس میں جا رہا تھا، ایسے میں جا رہا تھا، مجھے کہنے لگے ہمارے فیصل آباد کے کچھ تاجر حضرات تھے، کہنے لگے کہاں جا رہے؟ میں نے کہا فلاں بندے کے ملنے جا رہا ہوں۔ تو بہت متکبر آدمی ہے، وہ تو امیر لوگوں سے ملتا ہے، غریبوں سے نہیں ملتا، پراؤڈ ہے، اس طرح۔ اچھا مجھے اس بات نے تکلیف دی کہ میں اس بندے کو ذاتی طور پہ جانتا تھا، وہ ایسا نہیں ہے۔ میں گیا نا تو انہوں نے چہرہ دیکھا، کیا ہوا تھا، کیوں ہے، کوئی تکلیف ہے؟ میں کہتا نہیں، ایسے ایک بندے ہیں میرے کمرے میں ساتھ میرے رہ رہے، اور میں سے آپ سے ملنے آ رہا تھا تو انہوں نے آپ کے بارے میں ایسے کہا۔ اچھا مجھ سے ملاقات کرواؤ، میں نے ٹھیک ہے۔ پھر کہنے لگے کل عصر کے بعد میں آنا، یہاں اول وقت میں عصر ہو جاتی ہے تو کچھ عصر سے مغرب اچھا خاصا ٹائم آتا ہے۔ میں ان دوستوں کو ساتھ لے گیا، جب ساتھ لے گیا تو کہنے لگے دیکھو میرے اوپر بے شمار لوگ یہ چیزیں کہتے ہیں کہ متکبر ہے، امیروں سے ملتا ہے، غریبوں سے نہیں ملتا، بے شمار لوگ یہ بات کہتے ہیں، لیکن سچ یہی ہے، سچ یہی ہے کہ میں ایسا ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر تم مجھے بدکار کہتے، شرابی کہتے اور دنیا کا گناہ کا میرے اوپر الزام لگاتے، مجھے اتنا دکھ نہ ہوتا جتنا تم نے متکبر کہا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا گناہ خود تکبر ہے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، قرآن کہتا ہے شیطان اکڑ گیا، اڑ گیا اور اس نے تکبر کیا، اور ہم نے کہا تو ہمارے کافروں میں سے ہے، نہ ماننے والوں میں سے ہے۔ کہا کہ اگر آپ کا حج نہ ہوتا، میں کبھی وضاحتیں پیش نہیں کرتا، کبھی وضاحتیں نہیں دیتا، اگر حج نہ ہوتا اور اتنا مبارک روحانی سفر نہ ہوتا تو میں کبھی نہ کہتا کہ میں متکبر نہیں ہوں۔ آپ میرے پر دنیا کا کوئی الزام لگا دیتے، مجھے دکھ نہ ہوتا۔ اتنا بڑا الزام میرے اوپر لگایا ہے جو دنیا کا سب سے پہلا گناہ ہے۔ تکبر سب سے پہلا گناہ ہے جو اس دنیا میں وجود میں آیا ہے۔ ایک ایسے تو چالیں دیکھ کے پتا کر لیتا ہے، میرا رب اپنی ہماری چالیں نہیں دیکھتا، ہمارے پر نظر نہیں رکھتا، ہر وقت نظر میں ہے، ہر لمحے نظر میں ہے، ہر سانس نظر میں ہے۔ میں بعض اوقات ساسوں کے سانس جو ہے جو بہوں کے ساتھ زیادتیاں کرتی ہے، اور بعض اوقات بہوں کی زیادتیاں میں محسوس کرتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے ساتھ یہ عورت نقصان کر رہی ہے، اپنی نسلوں کے ساتھ گھاٹے کر رہی ہے، اور اپنی نسلوں کو فاقوں اور غربت اور تنگدستیوں کی دعوتیں دے رہی ہے۔ وہ اور پھر کریم کیسا ہے، اس کی بھی انتہا ہے۔ ایک دفعہ بندہ اگر کہہ دے، ایک دفعہ بندہ کہ مولا معاف کر دے، بس ایک دفعہ کہہ دے، اس کے لیے مسجد میں جانا ضروری نہیں، غسل کرنا ضروری نہیں، زمزم سے نہانا ضروری نہیں، کعبہ کی چوکٹ پکڑنا ضروری نہیں، حجر اسود کو بوسہ دینا ضروری نہیں، بکرے ذبح کرنا ضروری نہیں، کسی پیر فقیر کے پاس جانا ضروری نہیں، ایک تنہائیوں میں کہیں بھی بیٹھے اللہ کے ساتھ معاملہ سیدھا کر دے اور کہے کہ مولا معاف کر دے، بس ایک دفعہ کہنا اور دل کی کیفیتوں کے ساتھ کہنا،
دل کی کیفیتوں کے ساتھ اللہ غیب کے خزانے سے وہ توبہ کے دروازے کھولتا ہے، وہ بخشش کے دروازے کھولتا ہے، وہ عنایت کے دروازے کھولتا ہے. آپ سوچ نہیں سکتے، نہیں سوچ سکتے. پہلے چھوڑا کر لیں اپنے آپ کو، بے حیثیت کر لیں، بے حیثیت کر لیں. ایک صاحب کو دیکھا کہ وہ سر پہ وگ رکھتے تھے، بال ان کے آگے بالکل نہیں تھے، وگ رکھتے تھے، بہترین لباس پہن کے. وہ کسی کو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے، آدھی ہاتھ تھوڑی سی انگلی ملا دیتے تھے. میں بہت بڑے آدمی میرے پاس آئے بیٹھے تھے، کچھ اور لوگ بھی آئے بیٹھے تھے. وہ بندہ اچانک آیا اور مجھے اس کی چال کا پتہ تھا. یقین جانیے میں نے اس کے سامنے اس کو ایسے دیکھا جسے بھیڑ کا بچہ ہے، اور اتنا ختم ہو گیا. اور اس کا ساتھ اس کا رویہ، اس کا لہجہ، اس کا انداز، اس کی چال، ایسی عاجزی، ایسی عاجزی. وہ جیسے نا کہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ جائے اور اس کے پاؤں کو اوپر اپنے سینے پہ رکھ لے، اس نچلی کیفیت تھی. تھوڑی دیر کے بعد بات یہ کھلی کہ ان کے پاس آتا ہے اور ان ساری اور اپنی عاجزی ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ اس کا کام کر دیتے ہیں. میں سوچنے لگا یہ بندہ اتنی عاجزی ان کے ساری اور کام کرا لیتا ہے، اور ہمیں ہر وقت اللہ سے کام ہے، ہر وقت. کیا خیال ہے آج اعلان ہو جائے کہ آکسیجن کی لوڈ شیڈنگ ہے، 1 گھنٹہ آئے گی، 1 گھنٹہ نہیں آئے گی، کیا ہوگا؟ میرے خیال میں تو کوئی میت کو دفن کرنے والی نہیں ملیں گے. آکسیجن کی لوڈ شیڈنگ ہے، آکسیجن کی انہیں کا نہیں ہوگی آکسیجن. ہم تو اللہ کی اس آکسیجن کا احسان بھی ادا نہیں کر سکتے کہ اللہ نے ہمیں جو آکسیجن دی ہے. یقین جانیے اللہ ایسا غیرت والا ہے، تھوڑی سی چیز اللہ کو دے تو اللہ فوراً کہتا ہے حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میرے بندو، احسان کے بدلے احسان ہے. تم نے مجھ پہ احسان کیا، ہم نے کون سا اللہ پہ احسان کیا؟ ہم نے تو اپنی ذات پہ احسان کیا. روزہ رکھ کے اپنی ذات پہ احسان، تسبیح کر کے اپنی ذات پہ احسان، گناہ نہ کر کے اپنی ذات پہ احسان، اور اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا کے اپنی ذات پہ احسان کیا. ہم نے کون سا اللہ پہ احسان کیا؟ لیکن میرا اللہ کہتا ہے نہیں میرے بندو، تم نے مجھ پہ احسان کیا، تم نے مجھ پہ احسان کیا. ایک پل میں اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جاتی ہے کہ میرے بندو تم نے مجھ پہ احسان کیا، ٹھیک ہے آج احسان کا بدلہ پھر احسان ہے. آج اللہ کے ساتھ احسان کا معاملہ بتاؤں ایک، سنیں گے؟ سب سے پہلے تو آپ بھی اپنے آپ کو بہت حقیر بنا لیں، بہت چھوٹا بنا لیں اور بہت بے حیثیت بنا لیں. اس کے بعد اللہ کو تھوڑے سے گفٹ بھیجنا شروع کر دیں، تھوڑے سے گفٹ بھیجنا شروع کر دیں. ہماری نانی کی ایک بہن تھی، نانی اماں کی بڑی بہن تھی. اس کے 9 بچے ہوئے تھے، فوت ہو گئے تھے. پھر ایک بیٹا ہوا تھا، اس کا نام چراغ رکھا تھا، محمد چراغ. وہ بیچارہ 9-10 سال کا تھا، کنویں میں گر کے وہ بھی ڈوب کے مر گیا. تو نانی اماں اس کو چراغ کی ماں کہتی تھی، ہم نانی کہتے تھے. مجھے پہلے پتہ نہیں چلتا تھا چراغ، میں کہتا تھا شاید یہ چراغ جلاتی ہے تو اس کی وجہ سے چراغ کی ماں ہے. تو میں نے ایک دفعہ نانی اماں سے پوچھا، نانی یہ چراغ آپ کا بیٹا ہے؟ یہ کہنا پتر بھولا، میرا پتر، میرا بیٹا چراغ تھا، تیری طرح تھا. اور مجھے لپٹ کے رونا شروع ہو گئے. اور پتہ چلا کہ نانی اماں کے 9 بچے پیدا ہوئے تھے. میری نانی کی بڑی بہن تھی جو 9 بچے ہوئے تھے، فوت ہو گئے. میں ان کے ہاں بیٹھا تھا. اچھا وہ بہت مالدار تھی، بہت ان کے پاس اللہ نے مال تھا. پھر ان کا مال ان کے دوسروں حصوں میں تقسیم ہو گیا ان کے فوتیدگی کے بعد. ان کا ایک واقعہ سناؤں، مجھے یاد آیا. ایک مائی آئی دیہات سے، تھوڑے سے پیاز، کچھ ستو،
یہ روٹیوں کی چنگیریں چھاویاں نہیں ہوتی، دو یہ، ایک ہاتھ والا پنکھا، گرمی میں جو ہاتھ پنکھا سے ہاتھ وہ، اور ایک مٹی کا پیالہ، یہ چیزیں لے آئی، سر پہ گٹھڑی باندھ کے ایسے بیٹھ گئی آ کے کہ ماسی، اسے ماسی کہنے لگی میری نانی کو، ماسی کیا حال ہے، خیریت ہے، بڑی دور سے چل کے آئی ہوں، تیرے لیے بڑے تحفے لائی ہوں اور تیرے لیے بڑے گفٹ لائی ہوں اور تیرے لیے بہت تحفے لائی ہوں۔ اب اس کا ہاتھ گٹھڑی کی طرف گیا، پہلے تعریفیں کرتے کرتے گٹھڑی کی گانٹھ اتنی سخت نہیں تھی، لیکن ایسا ایسا کھول رہی تھی کہ بھائی پہلے میں اس کو حیرت پیدا کروں کہ یا اللہ ہے کیا، جیسے وہ سانپ کی پٹاری میں سے سانپ نہیں نکلتا، بد میں باز کی دوائی بک جاتی ہے۔ میں نے کہا ابھی ایک سانپ نکلے گا، دو منہ والا ہوگا، ادھر والے بندے کو اگر ہے تو ادھر کو وہ ڈس لے گا، لیکن ہمارے پاس اس کا منتر ہے ڈرنا نہیں، جانا نہیں کہ ہم نے دوائی بیچنی ہے، ادھر والوں کے پاس جائے گا، اور تھوڑی دیر کے بعد بچوں کو کہیں گے بچوں تم بھاگ جاؤ، کیونکہ ابھی سانپ دو منہ والا نکلے گا، اور اس کے بعد دوائی جوڑوں کے درد کی، کمر کے درد کی دوائی بک جاتی ہے، سانپ نکلے نہ نکلے۔ اچھا اس کے ہاتھ میں دیکھ رہا تھا، مجھے شعور تھا، اس کے ہاتھ جو ہے ایسے ہل رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد نانی ماں کہنے لگی نہ گئی کھول، یعنی تو کھول جلدی کر۔ نانی کا اشتیاق بڑھا نا، شوق بڑھا کہ اللہ یہ ہے کیا۔ جب کھولا تو ایک پیالہ تھا، تھوڑے سے پیاز تھے، ایک ستو تھا، دو چھابیاں تھی، یہ اوتری چیزیں جو تھی، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، یہ نانی کے پاس۔ نانی مالدار تھی، اس کی جاگیریں تھی بہت زیادہ۔ اچھا وہ چپ ہو گئی، ہاں ٹھیک ہے اس کو رکھ دے۔ اس کے بعد انہوں نے کھانا کھلایا، اس کو کہنے لگی جا یہ میرے لالٹین کا تیل ختم ہو گیا ہے، جا کے لے آ تیل۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کو پیسے دیے، لینے گئی۔ پھر ساتھ میری اماں تھی، کہنے لگی آتی ہے گاؤں سے، تھوڑی چیزیں لے آتی ہے، غریب ہے، پھر میں اس سے بڑی چیزیں بھر کے دیتی ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، اماں سے کہنے لگی ایک وہ صندوق کھول، اس میں سے یہ نکال، وہ اٹھا، آنے سے پہلے اس کی گٹھڑی تیار کر، یہ اٹھا۔ اماں کہنے لگی ماسی، ان کی خالہ تھی کیونکہ، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اچھا کوئی بات نہیں، غریب ہے، پھر میں بھی اتنا دوں جتنا یہ لائیے، پھر اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہوا۔ اس کو نا اچھا خاصا نظام بنا کے، جب وہ مٹی کا تیل لے کے آئی تو مٹی کا تیل جب لے کے آئی تو اس کے لیے بنا ہوا تھا۔ اچھا روٹی بھی تیار کی ہوئی تھی، اچھا روٹی کھا لے تو، اور روٹی کھانے کے بعد تو یہ کر لے، کھا جا تجھے شام ہو جائے گی۔ اپنے اس کو گٹھڑی اٹھا کے سر پہ رکھوایا، وہ خوش ہوتے گئی، کہنے لگا 2-3 ماہ کے بعد میرے پاس آتی ہے، یہ دے جاتی ہے، یہ لے جاتی ہے، اس کی پرانی ترتیب ہے سالوں سے۔ یہ واقعہ مجھے کیوں یاد آیا بتاؤں؟ اس دن میرے پاس ایک مریض آیا، اور مریض کوئی ایسا مریض تھا کہ دنیا کا لا علاج مریض۔ میں پریشان ہو گیا، کیا کہوں، اس کو دوائی کیا دوں؟ میں نے اس کا نام لکھا، نسخہ لکھ کے ایسے کاغذ، میں نے کہا آپ باہر بیٹھے، آپ کو پھر آخر میں بلاؤں گا، جلدی تو نہیں کر، نہیں ہم تو مایوس تھکے ہوئے آئے ہیں، آپ سے بڑی مشکل سے ٹائم ملا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ میں کہا بیٹھ جا۔ اب مجھے کچھ سمجھ نہ آئی میں اس کو کیا دوائی دوں، مجھے سمجھ نہ آئے، اس کا مرض ایسا پیچیدہ میں کیا دوائی دوں۔ میں نے ایک عمل شروع کر دیا، پرانا میرا عمل میں نے آپ کو دیا تھا، اور اس کا ایک واقعہ بھی میں نے آپ کو سنایا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو، فسانہ غم مجھے یاد ہے۔ میں کراچی میں جھیل پارک کے ساتھ طارق روڈ پہ کلینک کرتا تھا، آخری وہیں کلینک ہوا، اس کے بعد پھر رش بہت بڑھ گیا، میرے بس میں نہ رہا، تو میری سواری کا وقت تھا لاہور کے لیے، شام 7 بجے میں باہر نکلا تو بہت زیادہ لوگ کھڑے ہوئے تھے انتظار میں، جن کی باری نہیں ہو سکی تھی، وقت نہیں مل سکا تھا۔ ایسا میں نے دیکھا ایک ساتھ کھڑے تھے، میں نے ان کو بلایا، میں نے کہا ملاقات چاہتے ہو نا؟ میں گاڑی بیٹھو جلدی کرو، اتنی دیر جب تک سواری تک میرا جہاں تک میں نے اس وقت تک تم گاڑی میں بیٹھو۔ میں نے گاڑی میں بیٹھا تو پیچھے سے میں نے اس کے ساتھ ایک اور صاحب میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، گاڑی میں ہم 3 تھے، چوتھا وہ آ گیا۔ میں نے کہا کہاں رہتے ہو؟
اس نے کہ میں یہاں میری جاب ہے، یہ ہے میرا سلسلہ ہے. پٹھان تھا. اچھا. تو میں نے ایک دم پوچھا، پھر مجھے خیال آیا میں نے کہ اس کو کیوں بٹھایا میں نے. جیسے نا میں خود مجھے ہوش نہیں تھا، جلدی میں نے اسے کیوں بٹھایا؟ کھڑے تو اور بھی بہت سارے تھے. میں نے کہا میں تمہیں کیوں بٹھایا تھا؟ تو ہمیں کیوں نہ بٹھاتا؟ یہ اچھی بات ہے. تو گن پوائنٹ والا بندہ ہے، ڈنکے کی چوٹ میں کہتا تم ہمیں کیوں نہ بٹھاتا؟ اپنے مخصوص پشتوں کے لہجے میں جس میں اردو تھی، ہمیں کیوں نہ بٹھاتا؟ کیوں؟ کہہ رہے ہم نے ایک عمل کیا تھا، ہمیں یقین تھا تم ہمیں بٹھائے گا. او بھائی ہاں. اور سچی بات بتاؤں، ہو بھی یقین مدینے والے کے عمل پہ ایسے یقین ہو. ایک ہاتھ میں ماچس کی تیلی ہو، دیا سلائی ہو، اور ایک ہاتھ میں ماچس کی ڈبیا ہو، اور یوں تھوڑی سی ضرب لگے گی، دونوں بارود آپس میں ملیں گے اور یوں شعلہ بنے گا. اس سے کہیں زیادہ یقین ہو کہ میرے پاس مدینے والے کا عمل ہے، آقا کا عمل ہے، میں یوں کروں گا، اللہ کے سامنے چھوٹا بن کے میرا رب یوں قبول کر کے میرے کام کر دے گا. میں اس لیے پہلے سبق دیا ہے، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیں، کمتر بنا لیں، حقیر بنا لیں، اور کسی کے بارے میں ایسے نہ کہیں کہ متکبر ہے، نہ کہیں، کیونکہ یہ باتیں میں سن سن کے نا جل گیا ہوں. آج یہ خط پڑھ رہا تھا، آپ غریبوں کے خطوں کا جواب نہیں دیتے. میں نے آپ کو 3 خط لکھے، میرے ایک خط کا جواب نہیں ملا. ہم جواب دیتے ہیں، نہ پہنچا اس کا ہمارے پاس تو کوئی ذمہ نہیں ہے. آپ غریبوں کے خطوں کے جواب نہیں دیتے، آپ امیروں کے خطوں کے جواب دیتے ہیں. امیروں کے خطوں کے جواب، بھائی ان کو کہیں اس طرح منہ کر لیں ذرا، اس طرح منہ کر. امیروں کے خطوں کے جواب دیتے ہیں. میں کیا کروں اس بندے کو؟ کسی کے بارے میں ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ میں ان باتوں سے یقین جانے خود جلا ہوا ہوں بہت زیادہ. خیر میں نے اس کا ٹائم دیا، وہ چلا گیا، لیکن اس کا یقین ایسا تھا، اس کا یقین، اس کا بھروسہ، اس کا اعتماد ایسا تھا جس نے مجھے ہلا دیا. کہنے لگا میں نے یہ عمل کیا ہوا تھا، تم مجھے گاڑی میں کیسے نہ بٹھاتا؟ آپ نہیں، تم مجھے گاڑی میں کیسے نہ بٹھاتا؟ ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو کہ تم تو کیا ہے. تم ہی کہو کہ یہ انداز میں گفتگو کیا ہے کہ تم کیسے نہ بٹھاتا؟ میں نے کہا بھائی ٹھیک ہے. آخر اس کی پوری بات سنی میں نے. وہ تقریباً 20-25 منٹ کا سفر تھا پہنچتے جہاں میں نے سواری کے ذریعے پہنچنا. اس کی بات سنی اور تسلی اطمینان کے ساتھ اس کو گاڑی کی روانہ کیا. یعنی میں نے خود گاڑی پہ اٹھایا، اس کو عزت دی، وقار دی. میری کیا ضرورت تھی حکیم طارق کی حیثیت سے؟ وہ اللہ کے نام کی طاقت تھی اور مدینے والے کے نام کی نسبت تھی. اللہ کریم نے اس میں ایسی جو ہے تاثیر بھر دی تھی. میں نے پوچھا تو نے کیا عمل کیا؟ کہا اولا پھر 3 دفعہ درود شریف، 1 دفعہ الحمد شریف، 3 دفعہ قل واللہ. بس میں نے مریض کو بٹھایا اور میں مریض مزید بھی دیکھنے شروع کیے، ساتھ یہ پڑھنا شروع کر دیا. یہ پچھلے ہفتے 2 ہفتے کا غالباً واقعہ ہے. میں نے یہ پڑھنا شروع کر دیا. 3 دفعہ درود شریف پڑھا، پھر بسم اللہ کے ساتھ سورۃ فاتحہ پڑھی، بسم اللہ کے ساتھ 1 قل واللہ، 2 قل واللہ، 3 قل واللہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ. اور یہ پڑھ کے میں نے اس کلام کو کہا اللہ کی بارگاہ میں جاؤ اور جا کے عرض کرو مولا مجھے سکھا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی، میں کروں تو کیا کروں، میں بے بس ہوں، تو کریم بے بس نہیں. اور مولا میں قاصد بنا رہا ہوں تیرے پاس تیرے کلام کو، تیرے پاس میں قاصد بھیج رہا ہوں، کلام بھی تیرا اور تجھے تیرے پاس تیرے کلام کو قاصد بھیج رہا ہوں. اس قاصد کو خالی تو لٹائے گا نہیں، مجھے علم ہے یقیناً. مجھے سجھا، میری آنکھیں کھول، میرے دل کو کھول، میں کیا دوں اس کو؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اس کی مرض پیچیدہ ہے، بلکہ مرضوں کے امراض، بے شمار امراض اس کو لگے ہوئے ہیں.
ایک کو چھیڑتا ہوں دوسری گرتی ہے، دوسرے کو چھیڑتا ہوں تیسری بگڑتی ہے. میں پڑھتا رہا. کوئی میں نے کوئی 5 6 7 مریض دیکھ لیے، ان مریضوں کی سنتا رہا، ان کو حسب حیثیت دوائی کسی کو وظیفہ میں دیتا رہا. ایک دم ایسے جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک دم ایسی کھڑکی کھلتی ہے، اندھیرا سخت ہو اور کہیں سے کوئی کرن نظر نہ آئے، کوئی راستہ نظر نہ آئے، سخت اندھیرا ہو اور کچھ نظر نہ آئے. ایک دم کھڑکی کھلے تو ایک دم ایسی کھڑکی کھلی. جب ایک دم کھڑکی کھلی اور مجھے محسوس ہوا اجالا ہو گیا اور ایک دم دوائیں میرے اوپر وارد ہونا شروع ہو گئیں، جیسے آنا شروع ہو گئیں. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، ایک اللہ والے تھے، ان کو کسی مرض کے مریض کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو انہوں نے کہا اس کا پیشاب لے آؤ، اور پیشاب سفید بوتل کے اندر سامنے کا ہوگا، سامنے کھڑے ہو کے مجھے دکھاؤ. کہنے لگا میں مسلسل پڑھ رہا تھا یا عالم علمنی یا خبیر اخبرنی یا وہاب حبلی من اسرار الدنیا والآخرہ. میں پڑھ رہا تھا، میں نے آنکھوں سے دیکھا ایک عکس کہ ایک مور ہے، اس نے منہ میں سانپ پکڑا ہوا ہے. ایک دم مجھے ساری کہانی سمجھ آ گئی. میں نے کہا اس بندے نے مور کھایا ہے. تحقیق کی تو کہاں کھایا ہے، کہا اس مور نے تازہ سانپ کھایا ہوا تھا، کیونکہ مور کی نہایت مرغوب ٹیسٹی غذا سانپ ہے. اس نے تازہ سانپ کھایا تھا، اس نے مور پکڑا، اس کو ذبح کیا، کھایا، اس کا زہر اس کے اندر چلا گیا ہے. اب اس کو سانپ کے زہر کا میں نے علاج کیا، مریض ٹھیک ہو گیا. پہلے اور بیماریوں کا علاج ہو رہا تھا. جب اس کریم کی طرف رجوع کیا اور اس نے میری دل کے پردے ہٹائے اور آنکھوں کے شیشے ہٹائے اور کریم نے اپنے خاص کرم سے مجھے سجایا، تو کہنے لگے میں نے دیکھا تو پھر یہ سانپ تھا اور مور تھا. میں آپ کو اپنی بات بتاؤں، میں مسلسل پڑھتا رہا، یہ تقریباً 2 ہفتے پہلے کا واقعہ ہے. پڑھتا رہا ایک دم جو ہے میرے اوپر کیفیت کھلی، فلاں دوا لکھ، فلاں چیز دے. میں نے کہا اس کو بلاؤ، ان کو پرچی ان کے لیے میں نے یہ دوائیں لکھیں، یہ دوائیں آپ کھائیں. میں نے کہا پڑوس میں فلاں بندہ رہتا ہے، اس کا میرے ہاں آنا جانا ہے، اس کو اپنی کیفیت لکھ کے میرے پاس بھیج دینا، اور تو کوئی رابطہ نہیں ہے پھر ملنے کا. یہ 2-3 دن پہلے غالباً پیر والے دن میرے پاس وہ بندہ آیا، اس کا مجھ تک رکا پہنچا اور رکے میں لکھا ہوا تھا کہ تقریباً 7.5 سال کے بعد 7.5 سال لکھا ہوا تھا. 7.5 سال کے بعد میں سویا ہوں اور 7.5 سال کے بعد میں نے کھایا ہے اور 7.5 سال کے بعد میں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوں اور 7.5 سال کے بعد مجھے محسوس ہوا ہے میں اس زندگی میں آیا ہوں. اس سے پہلے میری زندگی بالکل مردہ تھی اور میرے لیے مستقل دعائیں تھیں کہ اللہ آسانی کر اس کے لیے کہ اس کو موت آ جائے. اللہ کے پاس تھوڑا بھیج دیں، اللہ بہت زیادہ دیتا ہے، غیور ہے، غیرت والا ہے. تھوڑا دیں. ڈیلیوری کی کیفیت تھی، پریشانی تھی اور شاید فوراً دائی نے کہا شاید لے آئیں اور شاید تھی نہیں. یہ بادشاہ کے پاس بھاگا، بادشاہ کے پاس اس کا محل کے غلام کو کہا کہ بادشاہ کے دربار سے شہد مل جائے. چھوٹا سا برتن کٹوری بوتل لے کر گیا اور بادشاہ نے مشکیزہ مٹکا شہد کا اٹھا کے دے دیا. اس نے کہا مجھے اتنی ضرورت نہیں، مجھے تو اتنی سی ضرورت ہے. کہا کہ تو بادشاہ کے دربار پہ آیا تھا اپنی حیثیت کے مطابق اور بادشاہ دے گا اپنی حیثیت کے مطابق. تو اپنی اوقات کے مطابق مانگ، بادشاہ تجھے اپنی طاقت، اپنی حیثیت، اپنی قوت اور اپنی عظمت کے مطابق دے گا. بادشاہ تجھے اتنا دے دے پھر اس کو بادشاہ کون کہے؟ اس کو بادشاہ کون کہے؟ اگر بادشاہ تجھے اتنا دے دے اس کو بادشاہ کون کہے؟ چھوٹا بن کے اللہ کی بارگاہ میں تھوڑا سا عمل پیش کر دے، تھوڑا سا عمل پیش کر دے. اور یہ جو عمل ہے نا، 1 دفعہ سورت فاتحہ اور 3 دفعہ سورت قل هو اللہ، اس کا ثواب کتنا ہے؟ پورے قرآن کا ثواب ہے، پورے قرآن کا ثواب. آپ سوچ نہیں سکتے. اس کا مثال یہ ہے، اس کی مثال کہ آپ نے ایک پل میں پورا قرآن پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا اور اللہ سے عرض کیا کہ مولا
یہ ایک قرآن ہے تیری بارگاہ میں پیش ہے، میری یہ مشکل ٹال دے، میری یہ مشکل ٹال دے۔ ایک واقعہ یاد ہے، آپ کو بھی سنا دوں۔ ایک بری مائی تھی، اس کو بھولی کہتے تھے، گالیاں بہت دیتی تھی، چھوٹا سا قد تھا، بالکل چھوٹا سا قد ہوتا تھا، چھوٹا سا قد ہوتا تھا، میلا سا دوپٹہ پہنے، ننگے پاؤں ہوتی تھی، سردی گرمی ننگے پاؤں۔ میں نے اس کو دیکھا تھا، میں ہمارے ایک استاد تھے، ان کے پاس پڑھنے جاتا تھا، تو اس کو میں دیکھتا تھا، اس کو پھر لوگ جان بوجھ کے چھیڑتے تھے، اور اگر اس کو وہ نہ چھیڑے تو پھر اس کو بےچینی ہوتی تھی۔ اکثر جن لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہوتی ہے ان کو بےچینی ہوتی ہے، مجھے آج کسی نے چھیڑا کیوں نہیں ہے۔ اس لیے ایک دو باتیں ایسی تھیں، لوگ لفظ کہتے تھے، پھر اس کے بعد وہ بیچاری چھڑ پڑتی تھی اور بہت گالیاں دیتی تھی۔ وہ ایک نمبردار صاحب تھے، تو بوڑھے ہو گئے تھے، یہ بھی بوڑھی ہو گئی تھی، اس جوانی کی کوئی آپس میں دعا سلام تھی، کسی کو کچھ کام ہوتا تھا تو پھر یہ اس میں کہتے تھے، کہہ رہے تو چل، یہ جاتی تھی اور یہ جا کے اس کے پاس تحفے ہوتے تھے مختلف، مٹھائی ہے، کوئی نمکین چیز ہے، کوئی اس طرح کی چیز ہے، کوئی کھانے پینے کی چیز، کچھ پیسے، اس طرح کی چیزیں اس کے پاس ہوتی تھی۔ پہلے ان سے کہتی تھی دیکھو کام کروانا ہے تو میں جو اس کا کہوں گی ویسا کرو گے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں بنوا کے لے جاتی تھی، اس کے سامنے جا کے پیش کرتی، کہنے لگی یہ کام اس غریب کا ہے، آپ کروا دیں، آپ کی مہربانی ہے۔ وہ ہر مطالبے کا ایک ہدیہ لیتا تھا، تحفہ لیتا تھا، ہر مطالبے کا اپنا تحفہ، ہر مطالبے کا اپنا تحفہ۔ اگلا مطالبہ یہ ہے، انہیں کہا یہ اس کا تحفہ، اگلا یہ ہے، انہیں کہا یہ اس کا تحفہ، اگلا یہ ہے، انہیں کہا یہ اس کا تحفہ۔ اس کا کام پورا ہو جاتا تھا، پورا ہو جاتا تھا، اور اس کے سارے مسئلے حل ہو جاتے تھے۔ میں اس دن بیٹھا سوچ رہا تھا، میں نے کہا بھولی مائی نے بڑا کام کی بات دی ہے ہمیں۔ اللہ کریم ہے، اللہ ایک ہی ہدیے پہ دے دے، اور ہم اللہ کو کچھ نہیں دیتے، میرا رب سب کچھ دے رہا ہے۔ اللہ کو ہم کچھ دیتے ہیں؟ اللہ کو کچھ نہیں دے رہے، میرا رب سب کچھ دے رہا۔ لیکن سچ بتاؤں، یہ جو عمل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، یہ عمل ایسا ہے کہ بیٹھے بیٹھے ہتھیلی پہ سرسوں جما دے، اور تانبے کی زمین سے گندم اگا دے، اور پتھر میں سے سبزہ نکال دے، اور ایسی ریت ہے جہاں میلوں ریت ہے، میٹھے پانی کا ٹھنڈا چشمہ اللہ کی بارگاہ سے نکلوا دے، یہ وہ عمل ہے۔ جب سورۃ فاتحہ عرش سے آئی تھی، شیطان نے سر پیٹا تھا، دیواروں سے ٹکریں ماری تھی، اپنے سر پہ راکھ پھینکی تھی کہ سورۃ فاتحہ آ گئی ان لوگوں کے لیے۔ سورۃ فاتحہ، جس کو نظر کا جیسا مسئلہ ہو، آنکھیں ختم ہو رہی ہوں، نظر جیسی ختم ہو رہی ہو، یہ ہمارا عبقری رسالے میں یہ عمل چھپا تھا، عبقری میں ہی چھپا تھا کہ فرض نماز کے بعد اول آ کر 3 بار درود شریف اور 11 دفعہ سورۃ قل ہو اللہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھے، کچھ ہی عرصے میں اس کی نظر ٹھیک ہو جائے گی۔ ایک صاحب اس سے کہنے لگے کہ ان کے پڑوس میں خاتون گھر کے لوگوں کے کپڑے سیتی تھی، غریب سفید پوش، میں نے اس کو یہ عمل بتا دیا۔ کچھ ہی عرصے کے بعد وہ آئی تو اس نے کہا کہ میری نظر خراب ہو گئی ہے، اینک لگاتی ہوں اب تو مجھے اور نظر نہیں آتا۔ تو نے کیا عمل دیا؟ میں حیران کہ یہ کیا بات ہے۔ تو نے اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ تیری نظر اب ٹھیک ہو گئی ہے اور اینک وہی ہے؟ انہوں نے کہا کیسے؟ آخر جب چیک کرایا تو انہوں نے کہا اس نظر کے لیے اب یہ اینک نہیں ہے، اب چاہے تو تھوڑی لگا لے تاکہ نظر ٹکی رہے، اور نہ لگائیں تو کوئی حرج نہیں۔ وہ مائی کہنے لگی اب مجھے کیا ضرورت ہے لگانے کی، صرف اس عمل کی برکت ہے جو خالص یقین کی بنیاد پہ کیا گیا اور اللہ کی بارگاہ میں چھوٹا بن کے کیا گیا، اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی نظر ٹھیک کر دی۔ صرف فرض نماز کے بعد اول آخر 3 بار درود شریف
اور 11 بار سورۃ قل واللہ مع تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ اس عمل کے کرنے سے اللہ کے نام کی برکت سے ایسا غیبی نظام چلا کہ مریض ٹھیک ہو گیا. میری آپ سے درخواست یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں ہدیہ بھیجیں اپنے مسائل کو حل کرانے کے لیے، اپنی مشکلات کو دور کرانے کے لیے، اپنی زندگی کے مسائل کو، الجھے ہوئے مسائل کو بہتر کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مسلسل ہدیہ بھیجیں. اللہ کو ہماری ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ہمارے روزوں عبادتوں کی ضرورت سچ پوچھیں نہیں ہے، اللہ کو ہماری تسبیحات کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں. اللہ ان چیزوں کا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں. لیکن ایسا کریم ہے بندہ تھوڑی سی بھی مشقت کرے، میرا اللہ کہتا ہے اس نے مجھ پہ احسان کیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. میرے بندے احسان کا بدلہ، میرے بندے احسان کا بدلہ احسان ہے. آپ تو مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اللہ میری یہ ضرورت ہے پوری کر دے. ایک سخی تھا عرب میں، سخی حاتم طئی کا تو قصہ مشہور ہے، لیکن ایک اور سخی تھا. کسی نے اس سے پوچھا تیرے سخاوت کی بنیاد کیا ہے، تیری سخاوت کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا حج کے سفر میں جا رہا تھا اور میرے ساتھ ایک ایسا بندہ تھا جس کے پاس سواری نہیں تھی اور توشہ نہیں تھا، یعنی اسباب نہیں تھے، کھانے پینے کے سامان یا پیسے نہیں تھے. تو میں نے نیت کر لی کہ یہ بندہ میرا مولا، یہ بندہ کمزور ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، میں اس کی ضرورتوں کے لیے خیال کروں گا اور میں اسے اپنے کھانے میں سے کھانا کھلاؤں گا، اپنی سواری کے ساتھ اس کو شیئر کروں گا. میں نے یہ نیت کر لی اور اس پہ خرچ کرتا رہا اور کہا کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں مکہ تک نہیں پہنچ پاؤں گا، کہ میرا اپنا خرچہ ختم ہو جائے گا اگر میں مزید اس کو شامل کرتا ہوں. اپنے خرچے کے حساب کو دیکھا، اگر مزید شامل کرتا ہوں میں نہیں پہنچ پاؤں گا. بہت پریشان ہوا. رات کو میں نے نفل پڑھے اور پریشانی کی حالت میں میں سو گیا. تو کہا جب میں سو گیا تو رات کو میں نے دیکھا کہ کوئی بندہ مجھے اٹھا رہا اور اس نے اٹھایا اور اٹھا کے مجھے کہنے لگے پریشان کیوں ہوتا ہے؟ جب بھی پریشان ہوا کر اور دیکھا کر تیرا سامان ختم ہو رہا، تیری چیزیں ختم ہو رہی، اس وقت تو پریشانی کی حالت میں جب ہوا کر اول آخر 3 بار درود شریف، 1 دفعہ سورۃ فاتحہ اور 3 دفعہ سورۃ اخلاص مع تسمیہ، ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ یہ پڑھ لیا کر. اللہ تیری پریشانی کو اسی وقت رفع کر دے گا. اس شخص کو اپنا دوست بنائے رکھنا جو حج پہ جس کو خرچ کر رہا، اس شخص کو اپنا دوست بنائے رکھنا، کیوں یہ اللہ کا دوست ہے. اللہ تجھے اس کی دوستی سے اپنی دوستی دے چکا ہے. اس شخص کو اپنا دوست بنائے رکھنا کیونکہ یہ اللہ کا دوست ہے. وہ کہنے لگے میری آنکھ کھولی تو میں نے اپنے آپ کو حشاش بشاش پایا اور بالکل مطمئن پایا. میں نے کہا بس ٹھیک ہے، اب میں اس کو اپنے سے دور نہیں کروں گا. حالانکہ کہنے لگے کہ میں نے اس سے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح اٹھ سے اس سے معذرت کر لوں گا کہ میں تیرا خرچہ برداشت نہیں کر سکتا، خود میرے پاس ہی اپنا ختم ہو رہا. اس سے پہلے میں نے فیصلہ کیا میں اس سے معذرت کر لوں گا. صبح اٹھا تو میں نے اس سے بھی زیادہ اس کا اہتمام کیا اور صبح ہی سے میں نے جب بھی مجھے خیال آتا کہ میرا اسباب ختم ہو جائے گا میں یہ عمل پڑھ لیتا. جب بھی خیال آتا اور کہا کہ میرا ذخیرہ بڑھنا شروع ہو گیا، میری ضرورتیں کم ہونا شروع ہو گئی اور ذخیرہ بڑھنا شروع ہو گیا، حتیٰ کہ حج کر لیا اور کہا کہ ہمیں حج میں 7 ماہ 19 دن لگے. حج میں 7 ماہ 19 دن لگے. ہم نے حج کر لیا، 7 ماہ 19 دن وہاں رہے حرمین میں. اس کا خرچہ بھی، اور اس دور میں پانی بڑا مہنگا ملتا تھا، بہت مہنگا ملتا تھا، بہت مہنگا، کھانے بہت مہنگے. اب سے پہلے غربت بہت ہوتی تھی. چھپنا کال، ایک کال پڑا تھا اس کو چھپنا کال کہتے ہیں، چھپنا کال. اور اس کال میں بندوں نے بندوں کو پکا کے کھایا تھا. ہاں، اتنا بڑا کال کہتے ہیں قحط کو، اتنا بڑا کال پڑا تھا. اب تو اسباب کی فراوانی ہے. پہلے طاعون کی جب وبا پھیلتی تھی ہزاروں بندے مر جاتے تھے.
آپ کے بر صغیر کی 18ویں صدی میں جو طاعون کی وبا پھیلی ہے اور اسی صدی میں جو گزشتہ صدی ہے اس میں طاعون کی وبا پھیلی ہے، میں اپنے بڑوں کی پرانی کتابیں بیٹھ کے ان میں سے اندراج کر رہا ہوں. میرے دادا پردادا، ان کے والد، ان کی پرانی کتابیں ہیں، ڈائریاں ہیں، میں ان ڈائریوں میں سے اندراج کر رہا. اس میں مجھے لکھا کہ طاعون پھیلا، لکھا ہوا تاریخ لکھی ہوئی، سن لکھا. ہمارے محلے میں سے اتنے 100 بندے مر گئے، اتنے 100 بندے. اور یہاں تک ہوتا تھا کہ ایک مر گیا گھر میں تو اس کو دفن نہیں کرتے تھے. کیوں؟ سارے گھر والوں نے مرنا ہے. جب سارے مر جاتے تھے کمرے میں ان کو رکھ کے کمرے کے دروازے لیپ دیتے تھے، بس وہی قبر ہوتی تھی. یہ اموات ہوئی ہیں، اتنی وبائیں پھیلی ہیں. طاعون کی وبا، ہیضے کی وبا، ٹی بی کی وبا. ابھی تک ٹی بی کی ہسپتالیں موجود ہیں. یہ گلاب دیوی جو آپ کی فیروزپور روڈ پہ ہسپتال ہے، یہ گلاب دیوی یہ ٹی بی کی ہسپتال ہے. لالا لاجپت رائے ایک ہندو لیڈر ہوتے تھے، ان کی ماں کا نام گلاب دیوی تھا، لالا لاجپت رائے. یہ ابھی لاہور پہ لاجپت روڈ بھی ہے کہاں ہے بلا؟ ہے شاہدرہ میں، سامنے میں لاجپت روڈ بھی ہے لاہور میں. ان کی ماں تھی گلاب دیوی. ٹی بی کے ہسپتال بنے ہوئے ہیں. وبائیں پھیلتی تھی، اب تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے جب بھی تکلیف ہو، کیا بات کر رہا تھا؟ جب بھی تکلیف ہو ایک پل میں یہ پڑھ لیں. اور کہنے لگے سفر حج میں 7 ماہ 19 دن میں نے گزارے، کوئی میرا خرچہ ختم نہیں ہوا. پھر واپس ہوا اور حتیٰ کہ گھر تک پہنچتے ہوئے جب گھر آ کے میں نے گنا اور کھولا، جتنا گھر سے لے کر گیا تھا ایک پیسہ بھی کم نہیں ہوا، ایک پیسہ بھی کم نہیں ہوا. اس عمل کی وجہ سے جب بھی تکلیف ہوتی تھی، بے چینی ہوتی تھی کہ پیسہ ختم ہو جائے گا، خرچہ ختم ہو جائے گا، درہم دینار ختم ہو جائیں گے، میرے پاس آٹا چینی یا کھانا، میں اپنے طور پہ کہہ رہا، یہ ختم ہو جائے گا. اسی وقت میں یہ عمل پڑھ لیتا تھا. اچھا، اس عمل کے پڑھنے کے لیے وضو شرط نہیں، اس عمل کے پڑھنے کے لیے قبلہ شرط نہیں، اس عمل کرنے کے لیے پاسپورٹ بنوانا شرط نہیں، اس عمل کے کرنے کے لیے ویزا لگوانا شرط نہیں، اس عمل کرنے کے لیے جامع مسجد شرط نہیں، جمعے کے لیے جامع مسجد شرط ہے. اس عمل کے لیے نماز اور جماعت شرط نہیں. اس عمل کے لیے صرف چھوٹا بن کے خلوص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ، درد کے ساتھ، بس اتنا شرط ہے، بس اتنی. اور اس عمل کو پڑھیں ضروریات کے لیے اللہ کے خزانوں میں، اللہ کے خزانوں میں. ایک واقعہ مجھے ملا ہے، میں بہت عرصے سے یہ عمل بتا رہا ہوں اور آج اس دفعہ میں میرے خیال میں کئی سالوں کے بعد بتا رہا ہوں. کیا خیال ہے؟ بہت سالوں کے بعد یہ بتا رہا ہوں، اور اتنے سالوں میں اس عمل کے بہت فائدے ملے، حتیٰ کہ ہم نے ایک کتاب بھی اس کے اوپر چھاپی ہے، بہت فائدے ملے. ایک واقعہ سناؤں آپ کو، یہ چھپا نہیں ابھی تک. مجھے ایک صاحب نے بتایا کہ میرے والد کو بہت بڑی بری آئی، بہت بری موت آئی، اور اس کی زندگی میں کچھ تنہائیوں کے ایسے معاملات تھے، لوگوں کے حقوق بھی کھانا اور مقدمات بھی، مزاج بھی، تنہائیوں کے ایسے معاملات تھے کہ بس اس کو بہت بری موت آئی. تو کہا کہ والد کی بری موت سے میں ڈر گیا اور میں محسوس سمجھ گیا کہ اللہ پاک بس معاف کر دے. اور کہا کہ میرے والد کی جو بہن تھی وہ بھی یہی زندگی تھی اس کی، اور اس کی بہن کی زندگی میں یہاں تک تھا کہ صبح چپ کر کے صبح سویرے اس کے وارث اس کی قبر کو لیپ کے آتے تھے، کیونکہ سارا دن قبر سفید ہوتی تھی، رات کو سیاہ ہو جاتی تھی. اور اس میں سے جیسے دائیں بائیں وہ کیڑے مکوڑوں نے بل نہیں کیے، اپنا بل بنائے ہوتے ہیں کیڑے مکوڑوں نے دائیں بائیں، اور بلوں میں سے دھواں نکلتا تھا، اور ایسا دھواں نکلتا تھا کہ قبر جو ہے وہ سیاہ ہو جاتی تھی، اور صبح الگ صبح جا کے اس قبر کو لیپ کے آتی تھی. یہ اس کا بھائی تھا. اور کہنے لگے میں نے آپ کے درس میں یہ بات سنی، اچانک میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی، اور اپنے والد کے لیے میں نے سارا دن یہ پڑھنا شروع کر دیا. وقتاً فوقتاً سارا دن جب بھی یاد آتا
بے شمار دفعہ پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں بھیجتا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا کہ مولا تیرا بندہ تھا بہت ہی زیادہ کمزور تھا، اور کہا کہ جو والد نے حق کھائے تھے لوگوں کے میں نے وہ لوگوں کو دینا شروع کر دیے، مستقل دینا شروع کر دیے، اور اللہ پاک سے عرض کیا کہ مولا تو اس کو معاف کر دے۔ کہنے لگے میں کوئی 2-3 سال مسلسل یہ عمل کرتا رہا اور ہر دفعہ یقین سے کرتا رہا کہ میرا اللہ اپنی شان کریمی سے اس کو ضرور معاف فرمائیں گے۔ کہنے لگے 2-3 سال کے بعد میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا، اور تین مرحلوں میں دیکھا۔ 3 مرحلوں میں میں نے اپنے والد کو 3 مرحلوں میں خواب میں دیکھا۔ پہلے دیکھا ایک ایسی کوٹھری ہے جو بالکل کالی ہے، بالکل کالی اور ٹینکوں کی بنی ہوئی، ایک کوٹھری ہے جو بالکل کالی ہے، اور میرے والد کو وہ کوٹھری کے اندر کو بندے آئے، پکڑا انہوں نے، اور پکڑنے کے بعد میرے والد کو بند کر دیا اور باہر سے دروازہ لگا دیا، اس کے بعد کوٹھری کو آگ لگا دی، اور میرا والد ہائے ہائے کہتا ہے اور کوئی اس کو نکالتا نہیں، حتیٰ کہ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی کالی لاش جلی ہوئی جھلسی ہوئی تڑپ رہی تھی۔ کہنے لگے کہ میں یہ مرحلہ دیکھا اور مجھے بتایا گیا کہ اس کو ہم نے یہ سزا دی تھی اور اس کے یہ گناہ تھے، گناہوں کی لسٹ دی۔ اگلا مرحلہ دیکھا کہ اگلا مرحلہ یہ دیکھا کہ جس دن سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا، غور سے سمجھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک مائی آئی کہ میرا شوہر فوت ہو گیا، آپ اللہ سے عرض کریں، اللہ مجھے دکھا دے اس کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ انہوں نے کہا اللہ نے یہ معاملہ کیا کہ جب اس کو قبر میں رکھا تھا، اس کو عذاب تھا، تو اپنے بچے کو کسی اللہ والے کے پاس پڑھانے بٹھا کے آئی تھی، اور اس اللہ والے نے جس وقت اس کو پڑھایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس اس نے مجھ رحمان اور رحیم کا نام لیا، میری رحمت غیرت میں آئی اور گوارا نہ کیا، اور میں نے اسی وقت اس کو معاف کر دیا، اسی وقت معاف کر دیا۔ تو کہنے لگے پھر دوسرا مرحلہ دکھایا، دوسرا مرحلہ یہ دکھایا کہ جس دن میں نے پڑھنا شروع کیا سورۃ فاتحہ کا یہ عمل، سورۃ فاتحہ اور سورۃ اخلاص کا عمل، اس کو میں کہتا ہوں سورۃ فاتحہ اور اخلاص کا عمل، جس وقت میں نے سورۃ فاتحہ اور اخلاص کا عمل یہ پڑھنا شروع کیا، اس دن دکھایا کہ اس کو ایک کمرہ ہے بہت پرانا، اس میں بیٹھا ہوا ہے اور تنہائی ہے اور مخلوق الحالی ہے، پریشان ہے بیٹھا ہوا لیکن آگ نہیں جلائی جا رہی، اور کہا کہ تیسرا مرحلہ دکھایا، اور تیسرے مرحلے میں دکھایا ایک محل ہے، ایک زندگی ہے، ایک شان و شوکت ہے، ایک عزت وقار اور ایک وجاہت ہے، اور یہ اسی میں زندگی گزار رہا۔ کہا کہ دیکھ یہ اس کی پہلی زندگی تھی، یہ اس کی درمیانہ زندگی تھی، اور یہ اس کی آخر زندگی تھی، تو جو وہ سورۃ فاتحہ اور اخلاص کا عمل پڑھتا رہا، اس عمل کی برکت سے آخر کار رب نے اسے اتنا اجر دیا اور اس کو اتنا نیکی دی، اور فرمایا کہ ترازوں میں اس کے گناہ بھی تولے گئے اور ترازوں میں اس کا ثواب بھی تولا گیا، اس کا ثواب زیادہ ہو گیا۔ اللہ نے کہا اس کو جنت میں بھیج دو، میں نے معاف کر دیا۔ اب اس میں 2 راستے ہیں، ایک اس نے اس کے حقوق ادا کیے، جن کے حق کھائے تھے ان کا حق جا کے ادا کیا، چاہے اپنے آپ کو بیچنا پڑا، اور دوسرا راستہ اس نے جو اختیار کیا یہ فاتحہ اور اخلاص کا عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا گیا، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا گیا۔ اکثر مائیں آتی ہیں کہ بچے بہت نالائق ہیں، بہت شریر ہیں، بہت نفرت کرتے ہیں، حد سے زیادہ، حد سے زیادہ۔ میرے پاس 4 سال 6 سال 7 سال 8 سال اور 10 سال ان کے بچوں کی جو میرے پاس جرائم آ رہے ہیں، آپ کہیں گے یہ کیا کہتا ہے طارق؟ جرائم کرائمنل کیس 10 سال تک کے بچوں پہ، کیونکہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے اس وقت تو بس کریم اس کی حفاظت فرما دے، تو الا ما رحم ربی، کریم اس کی حفاظت فرما دے، ورنہ اس وقت پھر انتہا ہو جاتی ہے نا۔ یہ وہ زندگی ہے جو معصوم زندگی ہے۔ ایسے ایسے جرائم میرے پاس آ رہے، خطوں کے ذریعے
ملاقاتوں کے ذریعے آپ گمان نہیں کر سکتے. اور میں حیران ہوں کہ بچوں کے اندر ایسا شعور کہاں سے آ گیا ہے, ایسا احساس کہاں سے آ گیا, اور بچوں کے اندر یہ شعور اور احساس کیسے ملا. میں حیران ہوں, بہت زیادہ حیران ہوں. جن لوگوں کے بچے بہت زیادہ تنگ کرتے ہوں یا ان کی زندگی میں راہ روی نہ ہو, بے راہ روی ہو, میں ان سے درخواست کروں گا یہ پڑھ پڑھ کے بچوں کے دل پہ تصور سے پھونک مارے اور ان کی روحوں کو ہدیہ کریں, ان کی روحوں کو گفٹ کریں. یہ پڑھ پڑھ کے ان کی روحوں کو گفٹ کریں. میرے پاس کتنے لوگ نیٹ کے مارے ہوئے آئے جن کو نیٹ نے جلا دیا تھا, ان کا کچھ نہیں بچایا تھا. میں نے ان سے کہا کہ یہی سورت فاتحہ اور یہ سورت اخلاص پڑھ پڑھ کے نا اپنے دل پہ پھونک مارو. کہنے لگے دل پہ اختیار ہو جاتا ہے, پھر بٹن دبا بیٹھتا ہوں, پھر دل پہ اختیار ہو جاتا ہے, پھر پھرکی گھما کے ادھر چلا جاتا ہوں گندی دنیا کی طرف. ہر چیز کے دو پہلو ہیں. یہ جو میرا درس ہے اس وقت 206 ملکوں تک اللہ میری آواز پہنچا رہا, یہ بھی تو نیٹ کے ذریعے پہنچا رہا. جو اللہ پاک آواز پہنچا رہا 200 سے زیادہ ملکوں میں نیٹ کے ذریعے پہنچ رہا. تو ہر چیز کے دو پہلو ہیں, جس چیز کو جس پہلو سے استعمال کریں یا پہلو اختیار کریں. نیٹ کا جو پہلو ہے, نیٹ کا جو پہلو, اگر اس کی مصیبتوں سے نسلوں کو بچانا چاہتے ہیں ابھی سے ان کے لیے حفاظت کی دیوار کھڑی کر دیں. اور یہ حفاظت کی دیوار سورت فاتحہ سے کائنات میں بڑھ کے کوئی نہیں ہے, اور یہ حفاظت کی دیوار سورت اخلاص میں بڑھ کے کوئی نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ روزانہ ایک قرآن پاک یا دن میں کئی بار قرآن پاک پڑھ پڑھ کے ان کے لیے ہدیہ کریں, ان کے لیے دیوار بنائیں اور ان کے لیے حفاظت کا نظام بنائیں. یہ جو سورت فاتحہ ہے نا, سورت فاتحہ کے ساتھ اتنے فرشتے ہیں, اتنے فرشتے ہیں جو اس کے غلام ہیں. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں غور سے سنیے گا, ان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں اور غلام ہوتے ہیں. سورت فاتحہ کے ساتھ اتنے زیادہ فرشتے ہوتے ہیں جو غلام ہیں. میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا. میں سکھر میں بیٹھا مریض دیکھ رہا تھا. ایک بچی بولتی نہیں تھی, تو ایک بوڑھی مائی بیٹھی تھی, کہنے لگی اگر یہ پانی رکھ دیں اور چڑیاں اس پانی کو پئیں اور یہ پانی چڑیوں والا بچی کو پلا دیں تو بچی فر فر بولے گی. اور انہوں نے ایسا کیا. پہلے بولتی نہیں تھی پر چپ نہیں ہوتی تھی. پہلے بولتی نہیں تھی. وہ ایک مئی شادی ہوئی نا تو بیگم کو کہنے لگا بیگم بولو, وہ چپ. کہنے لگا 1000 روپے دوں گا, بولو. پھر 2000 دوں گا, بولو. پھر 3000, 5000. پھر جب بولی کہنے لگا 5000 لے, چپ ہو. میں کہا آپ کیسے؟ میاں بیوی کا ہو گیا جھگڑا. نفرت میں جب بات پہنچی اور میں کہا تجھے پتا ہے میں تجھے رانی کیوں کہتا ہوں, یہ مخفف ہے نکرانی کا. اور میں کہا تجھے پتا ہے میں تجھے جانو کیوں کہتی ہوں, جانور کا مخفف ہے. جانور مختصر کا کہتی ہوں. آپس میں جھگڑا ہو گیا تو پھر یہ ہو گیا. انہوں نے پھر بچی پھر چپ ہی نہیں ہوتی تھی. بچی چپ ہی نہیں ہوتی تھی. میں نے آپ کو میری روحانی کلاسوں میں ایک واقعہ ہے. میں صحرا میں جاتا ہوں تو صحرائی لوگ مجھے عجیب مشاہدات بتاتے ہیں, عجیب مشاہدات. وہ کہتے ہیں ہمارے ہاں پہلے رواج تھا, اب نہیں ہے. ایک بڑے سا ایک کنالی ہوتے, کنال ہوتا ہے, یہ مٹی کی بڑی بنے بنے پہلے ہوتے تھے, بڑے بڑے پیالے, کنالیاں مٹی کی. وہ کہنے لگے بڑا برتن رکھ دیتے تھے اس میں پانی ڈال کے اور پانی بھرتے رہتے تھے. جنگل کا ہر پرند چرند, ہر درندہ جنگل کا اس میں پانی پیتا تھا اور پانی بھرتے رہتے تھے. جس دن حاملہ کو حمل شروع ہوا اس دن اس میں پانی ڈالا اور پانی اس میں ڈالتے تھے. سب اس میں سے پانی پیتے تھے, سب پانی پیتے تھے. جس دن بچہ پیدا ہوا پہلا اسی پانی کی گھٹی لگائی تھے, پہلے ہی اسی پانی کی گھٹی اس کو دیتے تھے. وہ سب جانوروں کی بولیاں جانتا تھا. اچھا یہ بات ابھی میرے پاس مجھے ایک خط ملا. اس خط میں ایک عجیب بات لکھی تھی. کہنے لگے جی کہ آپ کا میں نے یہ بات سنی تو اس کی تصدیق کی. اچھا یہ بتائیں یہاں کوئی آپ کے درس میں بیٹھا بندہ بتا سکتا کہ اس سے پہلے انہوں نے اپنے بڑوں سے یہ بات سنی ہو؟
کوئی ہے بیٹھا ہوا کسی نے سنی ہو؟ کوئی بیٹھا ہے؟ کوئی بھی نہیں بیٹھا؟ اتنی پرانی بات ہو گئی، کوئی نہیں ہے۔ پچھلے حال میں ایک بندہ